بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر لسنرز، ہمارا آج کا ٹاپک ہے نیشنل اینڈ ریجنل لینگویجز آف پاکستان کی قومی اور علاقائی زبانیں۔ اور آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کی نیشنل لینگویج اردو کے بارے میں۔ سامنے دیے گئے گراف میں آپ کو یلو پورشن نظر آ رہا ہے جو کہ پاکستان میں اردو بولنے والوں کا ریشو شو کرتا ہے۔ یوں پاکستان میں اردو بولنے والوں کی تعداد صرف 8% ہے۔ اردو کی بات کی جائے تو اردو پاکستان کی قومی زبان ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد یہ بات باور کروا دی کہ پاکستان بنتا ہے تو اس کی صرف ایک قومی زبان ہوگی جو کہ اردو ہوگی، کیونکہ کوئی بھی قوم ایک لینگویج کے اوپر کمپرومائز کیے بغیر کبھی بھی یونائٹڈ نہیں ہو سکتی۔ اردو پاکستان کی قومی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے قومی تشخص یعنی نیشنل آئیڈینٹی کی علامت ہے اور پورے ملک میں رابطے کی زبان کی حیثیت رکھتی ہے۔ جنوبی ایشیا میں 16ویں صدی میں جب مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہوئی تو انہیں اپنے علاقوں کی حفاظت کے لیے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرنا پڑا۔ ان میں پنجابی، سندھی، پٹھان، بنگالی، بلوچی، عربی، ایرانی، ترکی اور ہندوستانی شامل تھے۔ یہ لوگ چونکہ مختلف علاقوں سے اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ مختلف زبانیں بولا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے ایک ہی جگہ رہنے کی وجہ سے ایک نئی زبان مارز وجود میں آئی جسے اردو زبان کا نام دیا گیا۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر یا فوجی کیمپ کے ہیں۔ ایوولوشن آف اردو کی بات کریں یا اردو کے ارتقاء کی بات کریں تو اس سلسلے میں ایک نظم اردو ادب میں موجود ہے جو کہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ مختلف ایرا میں اردو زبان کی پروموشن میں کن کن شعراء کرام نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ اس نظم کا پہلا شعر: اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی۔ شروع میں اسے ہندوی، ہندی اور ہندوستانی کہا جاتا تھا، بعد میں یہ ریختہ کہلائی اور اسی طرح اردو نے مختلف ادوار میں مختلف نام تبدیل کیے۔ مختلف مراحل میں ناموں کی طرح اس کا ادبی آہنگ بھی بدلتا رہا۔ مثلا امیر خسرو ہندی کے قدیم شاعر سمجھے جاتے ہیں، ریختہ کے دور میں مصحفی اور اردو معلیٰ کے دور میں مرزا غالب اور ذوق بہت مشہور شاعر ہیں۔ جب مغل بادشاہ شاہ جہاں نے آگرہ کی بجائے دہلی کو اپنا دارالحکومت بنایا تو لشکری زبان بولنے والے اور دہلی زبان بولنے والے ایک ہی بازار میں رہتے تھے۔ بادشاہ نے اس بازار کو اردو معلیٰ کا نام دیا اور وہاں بولی جانے والی زبان اسی لیے اردو معلیٰ یا دہلوی زبان کہلانے لگی۔ جب یہ زبان انڈیا کے ساؤدرن ایریاز کی طرف پہنچی جن میں دکن اور گجرات شامل ہیں تو اسے دکنی اور گجراتی کہا جانے لگا۔ اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے امراء نے اس کی ترقی کے لیے خصوصی کاوشیں کی اور اس طرح یہ بول چال کی سطح سے آگے نکلی۔ اردو شاعری نے ہمیشہ اس زبان کی پروموشن میں اہم کردار ادا کیا ہے اور جدید تحقیق کے مطابق سلطان محمد قلی قطب شاہ جو کہ والی گولکنڈہ تھے، انہیں اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ دکن کے ولی دکنی کو اردو کے ابتدائی غزل گو شعراء میں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اردو ادب کو مزید وسعت بخشنے میں جن شخصیات نے کردار ادا کیا ان میں مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر اور خواجہ میر درد شامل ہیں۔ دہلی اور دکن کے علاوہ اردو کی مقبولیت ریاست اودھ اور لکھنؤ میں بھی ہونے لگی۔ اسی سرزمین پر غزل کے ساتھ ساتھ مرثیہ بھی کہا جانے لگا جس میں خاص طور پر انیس اور دبیر جیسے شعراء کرام کو کمال حاصل ہوا۔ 19ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں نظم کو بہت ترقی ملی اور اس دور میں ابراہیم ذوق، بہادر شاہ ظفر اور مرزا غالب جیسی شخصیات پیدا ہوئیں۔ مرزا غالب کو غزل کے ساتھ ساتھ اردو نثر میں بھی کمال حاصل تھا
جو کہ اردو ادب کا قیمتی سرمایہ سمجھی جاتی ہے۔ اسی زمانے میں مولانا حالی نے مسدس حالی لکھی اور مسلم قوم کو جھنجھوڑ کر ان کا عظیم ورثہ یاد دلایا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے فلسفے اور شاعری کا سورج اس کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ علامہ محمد اقبال نے مسلمان قوم کے عظیم ثقافتی، تمدنی اور نظریاتی ورثے کو دوبارہ سے یاد کروایا۔ علامہ محمد اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ اس کے بعد اردو کی ترقی میں پروس رائٹر یعنی نثر نگاروں کا بہت اہم کردار ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب جنوبی ایشیا میں بڑے پیمانے پر سیاسی، معاشرتی اور ثقافتی تبدیلیاں آئیں تو اردو ادب نے بھی ایک نیا رخ اختیار کیا۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں نثر نے بھی نمایاں ترقی حاصل کی۔ سر سید احمد خان اور ان کے رفقا، جن میں مولانا شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی جیسی شخصیات شامل ہیں، انہوں نے اردو نظم اور نثر پر نئے نئے تجربات کیے۔ اس دور میں قومی احساس و درد بحیثیت مجموعی پیدا ہوا۔ تحریک آزادی کے دوران اور قیام پاکستان کے بعد اردو ادب کی ترقی میں ایک آزاد اور پر اعتماد فضا قائم ہوئی، جس میں مختلف ادیبوں نے اپنے اپنے اصناف سخن میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان میں تحقیق، تنقید، ریسرچ، کرٹیسزم، اردو شاعری، اردو ناول نگاری، ڈرامہ نگاری اور افسانہ نویسی شامل ہے۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ اگلی کلاس میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔